کرپشن در کرپشن، لوٹ مار اور لوٹ مار، بس یہی ان کا سلوگن ہے، یہی ان کا کام ہے۔ ناجائز قبضے ہیں وہ چل رہے ہیں، زمینوں پہ لا کے لوگوں کو، غریبوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے نام کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور کروڑوں روپے کی ڈیل کبھی بلاول ہاؤس میں ہوتی ہے اور کبھی سی ایم ہاؤس میں ہوتی ہے، اور یہ سارے دھندے یہاں پر چل رہے ہیں۔ یہ شہر کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ کہ سب کی آنکھ کا تارا پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے، اس لیے بناتے ہیں یہ بورڈ، اس لیے یہ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بناتے ہیں، اس لیے وہاں پر پورا کا پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں، سسٹم کے نام سے کرپشن کرتے ہیں، پورشنز کا دھندا چل رہا ہے، جو چاہے کریں، جس طرح چاہے برباد کریں اس شہر کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باتیں آپ ان کی سنیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں، آپ کی تصویریں کھنچوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کام کرنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں، اس کا ذمہ دار اب کون ہے؟ پہلے بھی پیپلز پارٹی تھی، آج بھی پیپلز پارٹی ہے، اس لیے کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اس میں کم از کم 10 سال تو ایسے ہو گئے جس میں مرتضی وہاب صاحب حکومت کا حصہ ہیں، کبھی مشیر ہوتے ہیں، کبھی وزیر ہوتے ہیں، کبھی ترجمان ہوتے ہیں، کبھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، کبھی قبضہ میئر ہوتے ہیں، تو وہی ہے، اور پوری پیپلز پارٹی ہے، وزیر بلدیات صاحب ہیں، سی ایم صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ لیکن پانی کا شدید ترین بحران ہے کہ فور تو خیر آپ کیا بناتے، آپ نے تو ڈسٹریبیوشن کا نظام کیا بنایا ہوا ہے؟ غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے اربوں روپے کما رہے ہیں آپ، لوٹ مار کر رہے ہیں، لوگوں کو 5-5 ہزار روپے میں ٹینکر لینا پڑے، 4-4 ہزار روپے میں ٹینکر لینا پڑے، لیکن لائنوں میں پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر صفائی کا کوئی تاثر بنا اس دفعہ، اس لیے کہ یہ دیوانہ وار انہوں نے کام کیا، ان کے پاس کوئی چارج نہیں تھا، یہ لگے رہے، ان کی ٹیم لگی رہی، اور تمام کونسلر لگے رہے جماعت اسلامی کے، تمام یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین لگے رہے، اور انہوں نے محنت کر کے جو کوارڈینیشن ممکن ہو سکتی تھی وہ کی، اور کسی حد تک آپ نے دیکھا کہ مین شہر جو تھا وہ آپ کو صاف نظر آیا۔ لیکن جو ٹاؤنز پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ بھی جا کر دیکھ لیں، اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت شہر کے ان مضافاتی علاقوں کا انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے، کچرے کے حوالے سے بھی، اور اس وقت عید الاضحیٰ کے موقع پہ علائشوں کے حوالے سے بھی۔ تو بہرحال ہم تو اپنے اختیار سے زیادہ کام کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کریں گے، لیکن ہم کراچی کے عوام کا اختیار چھوڑ نہیں سکتے ان وڈیروں کے ہاتھوں میں، ان جاگیرداروں کے ہاتھوں میں۔ سامنے رکھ دو ایک بندہ اور پیچھے کاروائی پوری ڈالو، یہ نہیں چلے گا، اس لیے یہ منتقل کرنا پڑے گا پورا کا پورا سسٹم، اس کے بغیر کیسے سسٹم چلے گا؟ اب ہمیں بتائیں نا کہ جو آپ نے معاہدہ ایک کمپنی کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ معاہدہ کیا ہے؟ وہ کتنے پیسوں کا معاہدہ ہے؟ وہ کہاں کہاں کیا ہوا ہے؟ اس میں کتنا عملہ ان کا ہے؟ کتنا انہوں نے ٹھیکیداری نظام کے تحت اور پھر ٹھیکیدار در ٹھیکیدار بنا کر سسٹم چلا رہے ہیں؟ اس میں تو یہ بات طے ہے کہ یو سی میں کوئی گاربیج سینٹر، کوئی کچرا کنڈی ہوگی نہیں، گھروں سے اٹھایا جائے گا گاڑیوں کے ذریعے سے، اور جو باکسز ہیں اس کے ذریعے سے جو بڑے اسٹیشنز ہیں، گاربیج اسٹیشن، ان تک منتقل کیا جائے گا۔ لیکن اس وقت جگہ جگہ کچرا کنڈیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کہ پیسے ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے آپ لے رہے ہیں، ہمارے دیے ہوئے ٹیکسوں سے آپ نے یہ بورڈ بنایا ہوا ہے اور کمپنیوں کو ٹھیکے دیے ہوئے، لیکن گھروں سے اٹھانے کا نظام تو آپ نے نہیں بنایا ہوا، کچرے کا ڈسپوزل کا نظام تو آپ نے سسٹم ٹھیک سے نہیں بنایا ہوا، تو پیسے کیوں جا رہے ہیں پھر ہمارے؟ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ جن علاقوں میں لوگ گھروں سے کچرا اٹھا رہے ہیں کچھ، تو یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت نہیں ہو رہا، بلکہ الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں۔ جب الگ سے لوگ پیسے دیتے ہیں تو پھر آپ یہ پیسے کیوں وصول کر رہے ہیں ہم سے؟ پھر کمپنی کو یہ پیسے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تو کرپشن در کرپشن، لوٹ مار اور لوٹ مار، بس یہی ان کا سلوگن ہے، یہی ان کا کام ہے، اس لیے بناتے ہیں یہ بورڈ، اس لیے یہ کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بناتے ہیں، اس لیے وہاں پر پورا کا پورا نیٹ ورک چلاتے ہیں، سسٹم کے نام سے کرپشن کرتے ہیں، پورشنز کا دھندا چل رہا ہے، جو ناجائز قبضے ہیں وہ چل رہے ہیں، زمینوں پہ لا کے لوگوں کو، غریبوں کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان کے نام کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، اور کروڑوں روپے کی ڈیل کبھی بلاول ہاؤس میں ہوتی ہے اور کبھی سی ایم ہاؤس میں ہوتی ہے، اور یہ سارے دھندے یہاں پر چل رہے ہیں۔ یہ شہر اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سب کی آنکھ کا تارا پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے، اور جو چاہے کریں، جس طرح چاہے برباد کریں اس شہر کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ برسات کا موقع ہے، پچھلے سال بدترین حالات سے یہ شہر دوچار ہوا تھا، اس وقت بھی ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب صاحب تھے، اس وقت بھی کروڑوں اربوں روپے نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن کی گئی تھی، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بڑے نالے اور جو اس کے لنک نالے ہیں ان کی صفائی کا کام نہیں کیا جا رہا۔ کسی نے بتایا کہ 80 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہے، بھائی یہ کہاں جاتے ہیں پیسے؟ اس وقت گجر نالا، اورنگی نالا اور لیاری جو ندی ہے، ان کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس تعمیر کے کام کو تیز رفتاری سے کیا جائے، اور اس میں بھی کافی پرابلمز آ رہی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹاؤن کے چیئرمین باقاعدہ ان پرابلمز کو کمپنیوں کو بھی بتائیں
اور حکومت کو بھی بتائیں کہ اگر آپ یہاں پر جو اس کی ریٹیننگ والز بنا رہے ہیں ان والز میں آبادیوں کا سیوریج کا پانی نہیں جائے گا یا برساتی پانیوں کا کوئی آپ اس میں آپشن ہی نہیں رکھیں گے تو سارا کا سارا پانی بیک کرے گا, پوری پوری بستیاں ڈوب جائیں گی. لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں ڈیزائن کا پرابلم ہے یا ایگزیکیوشن کا پرابلم ہے, کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں, کوئی حکومت تو ہے ہی نہیں موجود. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پرابلم شدید طریقے سے جگہ جگہ موجود ہے بستیوں میں, اور خطرناک حد تک ہے. خدا نہ خاصہ زیادہ بارش ہوئی تو اس کے نتیجے میں یہ بستیاں زیر آب آ جائیں گی, کیونکہ اس میں نالے میں جانے کے راستے ہی آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ان نالوں کی صفائی, یہ تو اس ٹھیکے میں شامل ہے نا, وہ کیوں نہیں ہو رہی کہ جو اس وقت کے ایم سی نے کہا کہ ہم کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح جو لنک نالے ہیں ان میں سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے, اس میں کچرا پڑا ہوا ہے, اس میں غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں. بعض جگہوں پہ شہر کے اندر باڑے بنے ہوئے اس کی غلاظت پڑی ہوئی ہے. نارتھ آباد میں ایسی جگہیں موجود ہیں, ایسے ہی ٹاؤن میں وہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, ٹھیکے چل جاتے ہیں اور کاغذوں کے اندر پیسے ہوتے ہیں, پیسے منتقل ہو جاتے ہیں, کک بیکس لے لیے جاتے ہیں, لیکن لوگ جو ہے بارش میں ڈوب جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے شادمان ٹاؤن میں وہ فیملی جن کا بچہ ڈوب گیا تھا اور وہ خاتون ڈوب گئی تھی, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ نالا کہاں ہے اور سڑک کہاں ہے, پانی پانی تھا, اس لیے کہ آپ نے وہ سسٹم تباہ کر کے رکھا ہوا ہے, صفائی آپ کرتے نہیں ہیں. اسی طرح اس وقت شارع نور جہاں پہ جو تعمیراتی کام جاری ہے اور جو ابھی رکا ہوا ہے اس کے نتیجے میں مزید ابتری ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کلیئر نہیں کر رہا اس کو. گلبرگ کے نالوں کا یہی حال ہے, اور جگہ جگہ جہاں پر برساتی نالوں کا ایشو ہے وہاں پر پراپر طریقے سے اس کی صفائی نہیں ہو رہی. باتیں آپ ان کی سنیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں, آپ کی تصویریں کھنچوانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, کام کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پانی کا شدید ترین بحران ہے اس وقت. واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بن گئی, لیکن یہ کارپوریشن بننے سے نہیں, ڈیولیوشن آف پاور سے مسئلہ حل ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو غیر قانونی ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار اب کون ہے؟ پہلے بھی پیپلز پارٹی تھی, آج بھی پیپلز پارٹی ہے, اس لیے کہ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اور اس میں کم از کم 10 سال تو ایسے ہو گئے جس میں مرتضی وہاب صاحب حکومت کا حصہ ہیں. کبھی مشیر ہوتے ہیں, کبھی وزیر ہوتے ہیں, کبھی ترجمان ہوتے ہیں, کبھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, کبھی قبضہ میئر ہوتے ہیں. تو وہی ہے, اور پوری پیپلز پارٹی ہے. وزیر بلدیات صاحب ہیں, سی ایم صاحب ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ ذمہ دار ہیں. لیکن پانی کا شدید ترین بحران ہے. K4 تو خیر آپ کیا بناتے, آپ نے تو ڈسٹریبیوشن کا نظام کیا بنایا ہوا ہے. غیر قانونی ہائیڈرنٹ سے اربوں روپے کما رہے ہیں آپ, لوٹ مار کر رہے ہیں. لوگوں کو 5-5 ہزار روپے میں ٹینکر لینا پڑے, 4-4 ہزار روپے میں ٹینکر لینا پڑے, لیکن لائنوں میں پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی آبادیاں اس وقت شہر کی ایسی ہیں جہاں برسوں سے پانی نہیں آیا, جہاں مہینے بعد پانی آتا ہے, جہاں 2 مہینے بعد پانی آتا ہے, جہاں ہفتے بعد پانی آتا ہے تو چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے. کیا کریں لوگ؟ ٹینکروں کے لیے لائن لگاتے رہیں, ذلیل و خوار ہوتے رہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ عملاً پورا کا پورا سسٹم انہوں نے منجمد کر کے رکھا ہوا ہے, اور یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ٹرانزیشنل پیریڈ کب تک چلے گا. کوئی کہتا ہے 3 مہینے, کوئی کہتا ہے 6 مہینے, کوئی کہتا ہے 1 مہینہ. اس کا مطلب ہے کہ انتخاب تو بس انہوں نے اس لیے کرا دیا کہ عوامی دباؤ تھا, کورٹ کا پریشر یا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے پریشر ڈالا ہوا تھا, تو اس کے نتیجے میں کرا دیا. اختیار دینا تو ان کا دماغ ہی نہیں ہے, مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے ناک بن کر بیٹھے ہوئے, قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے, اور پورا دھندا جو ہے وہ چل رہا ہے. اس لیے اب یہ بجٹ جو انہوں نے پاس کیا, یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ 15 جون کو میئر کا انتخاب ہو رہا ہے, 17 جون کو بجٹ اپروو کیا جا رہا ہے بیک ڈیٹ ڈال کے 14 جون کی, اور ایڈمنسٹریٹر سے یہ کام لیا گیا ہے. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور اس کونسل کے اجلاس میں بجٹ کو پیش کیا جائے. وہ بتائیں ہمیں, ہم منتخب لوگ ہیں, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, بتائیں آپ خود اپنے پیپلز پارٹی کے جو منتخب لوگ ہیں, آپ ان کے سامنے بھی اپنا بجٹ نہیں لا سکتے. آپ ہیں کیا پھر؟ اس کا مطلب ہے کریں گے کیا آپ کی صلاحیت کیا ہے, آپ کی مینجمنٹ کیا ہے؟ تو اس لیے کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور بجٹ اس میں پیش کیا جائے. نہیں مانتے ہم اس بجٹ کو جو بیک ڈیٹ میں کر کے جعل سازی سے آپ نے منظور کروایا ہے. اسی طرح جو ٹاؤنز کے بجٹ ہیں, ایک خبر آئی کہ جناب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بجٹ
اتنے ارب रुपए اس टाउन का इतने अरब, आप कौन है अब बजट पास करने वाले? अगर नहीं किया तो नहीं किया भी है तो इसको अंडू होना चाहिए, काउंसिल से बजट पास होना चाहिए, सारा हिसाब पता होना चाहिए कितनी लायबिलिटीज हैं, ताकि उसी हिसाब से ये टाउन के चेयरमैन अपना निजाम बना सकें. इसलिए मुलाजमीन का मसला हो, उनको चार्ज देने का मसला हो, या कचरा उठाने का निजाम हो, पानी का प्रॉब्लम हो, सीवरेज का मसला हो, दफ्तरों की तकसीम का मामला हो, और इसी तरह से कितनी मर्तबा इन लोगों ने कहा, जब बात करो कहते हैं हम पीएफसी करेंगे. 13 साल से तो नहीं किया. आपको याद होगा हमने धरना दिया था तो इन्होंने मुआहदे में लिखा था कि हम मेयर के इंतखाब के, बल्दिया के इंतखाब के 1 महीने के अंदर अंदर हम पीएफसी अवार्ड करेंगे. अब तो ये सारे महीने पूरे हो गए ना, तो ये क्यों नहीं हो रहा?